أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ بعض الفاظ اتنے دلکش ہوتے ہیں کہ احباب ان کی حقیقت کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، غور کریں یا نہ کریں، لیکن ان الفاظ کے سحر میں مسحور ہو کر اس شے کی تمنا کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی الفاظ میں ایک اہم اصطلاح جو مسلمانوں کے حلقے میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے اسلامی نظام حکومت. اور ہر مسلمان اس اصطلاح سے اتنا متاثر ہے کہ ہمہ وقت اس نظام حکومت کے قیام اور نفاذ کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے. ظاہر ہے یہ نیت اور یہ جذبہ تو قابل تحسین ہے، لیکن ہم کو غور کرنا ہوگا کہ اسلام میں نظام حکومت کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ نظام مسلمانوں کا نظام ہے یا اسلام کا نظام ہے. ظاہر ہے کہ ایک نشست میں تو یہ موضوع ہمارے سامنے نہیں آ سکتا یا اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایک سے زیادہ نشستوں میں آپ کی خدمت عالی میں عرض کریں گے. لہٰذا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو براہ کرم اس چینل کو ٹوٹل ٹروتھ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ یہ معروضات آپ کی خدمت میں تسلسل کے ساتھ پہنچ سکیں اور کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے. دیکھیے ناظرین محترم، احادیث کی جتنی کتابیں مسلمانوں کے مختلف مکاتیب فکر میں ہیں، اگر آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کتب احادیث میں خواہ وہ برادران اہل سنت کی سیاستہ ہوں یا شیعہ بھائیوں کی کتب اربع ہوں، اس میں آپ کو باب الصلاۃ ملے گا، باب الزکوٰۃ ملے گا، باب الصیام ملے گا، باب الحج ملے گا، باب التجارت ملے گا، باب المعاملات ملے گا. لیکن اگر کوئی باب، کوئی چیپٹر نہیں ملے گا تو وہ باب الحکومت، جس کا کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے. اس سے ظاہراً یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلام میں نظام حکومت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. لیکن کیا یہ بات درست ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کو ہم اپنی گفتگو کی ان نشستوں میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلام نے جو نظام حکومت دیا ہے اس نظام حکومت اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہائے حکومت میں کوئی قدر بھی مشترک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس نشست میں تو میں صرف آپ کی خدمت عالی میں
یہ نقطہ عرض کروں گا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بسم اللہ سے والناس تک کسی بھی آیت میں اور کسی بھی نبی کے لیے فرائض کی جو فہرست دی ہے اس میں حکومت کا قیام نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ایک رسول کی بعثت کی، تو وہاں بھی فقط 4 فرائض ہیں، اور جب سورہ مبارکہ جمعہ جو 62واں سورہ ہے اور اس سورہ کی دوسری آیت ہے، جب اللہ نے اپنے رسول کے فرائض بیان کیے تو وہ فقط 4 تھے، 4 ہیں۔ کیا ہیں؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کتنے فرائض بیان فرمائے؟ وہ خدا ہے جس نے امیین میں اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ کس بات کے لیے؟ 4 مقاصد کے لیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر آیات کو تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرنے کے لیے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے ہے اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ 4 فریضے ہیں۔ اصل میں ناظرین محترم، غلط فہمی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو سکون اور امن و امان سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حکومت قائم ہو، کیونکہ جب تک حکومت قائم نہیں ہوتی آپ کسی قانون کو نافذ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ کچھ دن ہوئے پاکستان کے مدبر وزیر اعظم نے یہ فرمایا تھا جب وہ چائنا کے دورے سے واپس آئے تھے، کاش میرے پاس پاور ہوتی تو میں پاکستان میں کرپشن کو ختم کر دیتا۔ ایک آدمی ووٹوں کے ذریعے منتخب ہو کر مینڈیٹ لے کر پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد سب سے بڑے عہدے کو سنبھالنے کے بعد بھی یہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ کتنی ستم ظریفی ہے! یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاور ہوگی تو پھر کوئی قانون نافذ ہوگا۔ یہ فرق ہے دنیا کے نظام حکومت میں اور اسلامی نظام حکومت میں، کہ دنیا کے نظاموں میں عہدے پر، منصب پر فائز ہو جانے کے بعد بھی طاقت نہ ہونے کا گلہ ہے، اور اسلامی نظام یہ ہے کہ بوریائے فقر پہ بیٹھنے والا، الفقر و فخری کا نعرہ لگانے والا دنیا کے اقتدار کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا ہے، دنیا کا اقتدار سمٹ کر اس کے پاس آتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بس وقت کافی ہو گیا، بس ایک بات کہنا ہے، اگر حکومت سے کوئی نظام قائم ہوتا تو سرکار ختم مرتبت پہلے روز ہی کفار کی اس آفر کو قبول کر لیتے، اور وہ آفر یہ تھی: اے محمد، اگر تم ہمارا سردار بننا چاہتے ہو تو ہم سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر دولت چاہتے ہو دولت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی عورت کی خواہش ہے تو عورت پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ، آپ سرداری کو قبول کر لیجئے، اقتدار لے لیجئے، پھر جو چاہیں گے نافذ کر دیجئے گا۔ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں،
اسلامی نظام وہ سروں پر حکمرانی سے نافذ نہیں ہوتا، وہ دلوں پر حکمرانی سے نافذ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔